अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड ऑफ मजनून। एपिसोड 12 है, तो बहुत ही मज़े की एपिसोड है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे। आज की एपिसोड भी लॉन्ग है, तो बहुत ही यमी होने वाली है। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाय किए और आपके सब्र का इम्तिहान लिए लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 12 नावल मजनून बाय इसमरवा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की भाई, लेट्स स्टार्ट। आपके बाबा का हुक्म है, ये लड़की ज़गाम तोरज़ई की कातिल है, तो हमें इसे लेकर जाना होगा। कानूनी मामले में मुदाखलत मत करें आगा आरास। इंस्पेक्टर मकामी ही आदमी था और ये भी आया था कि ये रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई, ये ख़ानदान और घर का मामला किसकी ज़िद पर बाहर निकला। वो कैसे हुक्म दे सकते हैं जबकि चश्मदीद गवाह मैं हूँ। जो इंसान जाए वकूआ पर था ही नहीं कि आप तुम कानून के लोग उनके हुक्म मानोगे। किस किस्म की बात है ये इंस्पेक्टर? आरास के लहजे में साफ साफ नापसंदीदगी और गुस्सा था, जबकि लेडी कांस्टेबल भी डर कर कुछ फासले पर रुक गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आरास के सीने लगी इस लड़की को हाथ लगाना कितना महंगा पड़ सकता है। माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये मामला आप उन्हीं से डिस्कस करें। हमारा काम शिकायत पर एक्शन लेना है। आरास तोरज़ई वो भी इस वक्त ऊपर से आए प्रेशर में था, क्योंकि याकूब तोरज़ई कोई आम इंसान न थे कि उनकी शिकायत नज़रअंदाज होती। आरास ने एक हाथ की उंगलियां लोशे के बालों में धीरे से दाखिल करते उसे पुरसुकून करना चाहा। अरेस्ट वारंट। आरास ने अपना एक हाथ लोशे की गिद्ध हिसारते दूसरा हाथ इंस्पेक्टर शहबाज के सामने करके फैलाया, लेकिन इन सब कानून के रखवालों के पास ऐसी कोई चीज ना थी, ना ही अभी एफआईआर हकीकी तौर पर दर्ज हुई थी। मेरान ने बाबा की शिकायत के बावजूद सख्ती से एफआईआर रुकवा दी। उसकी पहुंच उसके बाबा साईं से कम ना थी। वो भी मिल जाएगा खातून, पकड़ो लड़की को। इंस्पेक्टर जब सीना तान कर बोलते हट दर्मी से बाज ना आया तो आरास को धाड़ना पड़ा। क्या फारसी समझ आ रही है? आरास की हशूनत भरी ललकार ने कानून के तमाम लोगों की लम्हा भर सिट्टी गुम की। देखें आरास तो रज़िया, आप हमारे काम को मुश्किल मत बनाएं। अपने वालिद को कहें कि शिकायत वापस लें। हम पर बहुत दबाव है, लेडी कांस्टेबल को ले जाने दें इसे। तामन करें, अगर ये बेगुनाह है तो जमानत हो जाएगी, लेकिन कानूनी तरीकाकार हमें फॉलो करना पड़ता है। वो इंस्पेक्टर शायद आरास की आसान जुबान नहीं समझा था। इसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किसकी बीवी को थाने ले जाने की बात इतने नॉर्मल तरीके से कर रहा है। खबरदार, अगर किसी ने लोशे को हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ तोड़ कर रख दूंगा। जाओ पहले कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकाल कर लाओ। मैं मर जाऊंगा पर लोशे को जेल की हवा भी नहीं लगने दूंगा। अब दफा हो जाओ, बच्ची को डराना बंद करो और आइंदा अगर तुम लोग मेरे घर में इन वर्दियों समेत घुसे तो मैं तुम सबकी इन वर्दियों को दोबारा तुम लोगों के लिए पहनने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये आरास इदरीस का घर है, यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है। निकलो मेरे घर से। उसकी गजब और तैस से भरी धाड़ ने पुलिस के अमले को जैसे भीगा चूहा बनाकर रख दिया, जबकि वो नाजुक सा कांपता बदन अब आरास के सीने लगा सिसक रहा था। आरास, इंस्पेक्टर ने कुछ कहना चाहा जब वो हाथ उठाकर इसे खामोश करवा गया। क्या आप तोरज़ई खानदान की इज्जत थाने ले जाएगी? डूब ना मरो उससे पहले। तुम लोग जा रहे हो या तुम्हारे अफसरों को खबर पहुंचाओ। आरास की इस बार की धमकी पर वो इंस्पेक्टर यूं था जैसे उसके हाथ बंद से गए हों। इंस्पेक्टर ने चारों नाचार अपने अमले को इशारा किया और देखते ही देखते वो लोग वहां से निकलते गए, जबकि केयर टेकर भी इन सब के पीछे ही निकल गया। आरास की पूरी स्वेट शर्ट इस लड़की के आंसुओं से तर हो चुकी थी। वो ऐसे कांप रही थी जैसे आंधी में रखा कोई नाजुक सा पंख। लुशे, वो इसे आहिस्तगी से पकड़कर दूर करने लगा, लेकिन वो फिर से उसके सीने में सहम कर छुप गई। जैसे दूर हुई तो वो लोग इसे घसीटकर इस जेल जैसी हौलनाक जगह ले जाएंगे। इसे यूं डरता देखकर आरास का दिल बहुत अजीब सी कैफियत में मुब्तला होकर कटने लगा। मुझे जेल नहीं जाना आरास, वो बहुत बुरी जगह होती है। मुझे मार दे पर इन लोगों के हवाले नहीं करना। मुझे और कोई भी सजा देते। वो उसके रोने पर सख्त दुखी हुआ कि कैसे सब मिलकर इस मासूम की जान लेने पर तुले हैं। बाबा साईं के इस अमल ने आरास के अंदर की बनावटी इंसानियत भी मार डाली थी। अब वो इनसे जंग करने के लिए मैदान में उतरने पर मजबूर हो चुका था। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, किसी के हवाले नहीं करूंगा। वो उसके इस दिलासे पर जरा रोना रोकती रूबरू होकर आरास का चेहरा तकने लगी।
इस शख्स का दिल इन निगाहों ने कुंद छुरी की नोक पर रख दिया। अरेस्ट वारंट ले आए वो लोग, फिर क्या होगा आरास? वो बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। उसने सिसकी की सूरत सांस खींचते पूछा, कैसे मिल सकता है उन्हें अरेस्ट वारंट लुशे? तुम इन मामलात को संजीदा मत लो। मेरी वो तुम्हारे हक में दी गवाही जो इलाके और मेरी हवेली के लोगों ने रद्द की, वो कानून रद्द नहीं कर सकता, और जब तक जिंदा हूं तुम्हें कोई सजा नहीं होने दूंगा। वो आरास पर यकीन करने के बावजूद शदीद दिल बर्दाश्ता थी। यानी उसके बचाव का जरिया बस आरास था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे सजा दिलवाने की खातिर इन लोगों ने आपको कोई नुकसान दिया या गायब करवा दिया ताकि गवाही खत्म कर दी जाए, तो मुझे यहाँ से दूर भेज देना ताकि आप पर भी कोई मुसीबत ना आए। वो जो बोली इस बारे तो आरास का वहमो गुमान भी ना गया, लेकिन ये अच्छा हुआ लुर्शे के इस खदशे ने आरास को अलर्ट कर दिया, क्योंकि अगर याकूब तोरज़ा ये कर सकते तो जैसा लुर्शे ने कहा वो भी नामुमकिन ना था। मैं इसका ध्यान रखूंगा, गायब हो भी गया तो अपनी गवाही महफूज हाथ में अमानत बनाकर दे जाऊंगा। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे अलर्ट करके। तुम तो बहुत समझदार हो लुशे। वो उसकी तारीफ पर फिर से रो पड़ी। यहाँ वो डर से कांप रही थी और वो इतना पुरसकून था। यहाँ आओ, रोना बंद करो। किसी में जुर्रत नहीं कि आरास अदरीस की औरत को छू भी सके। वो उसको सहारा देकर काउच तक लाया और बिठाया, मगर वो अब भी हिचकियां भर भर कर सिसक रही थी। आरास भी उसके साथ बैठा तो उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाने लगा। वो इतनी डरी थी कि ऊपर चेहरा और नजरें तक न उठा रही थी। तुम मत रो लुशे, देखो कैसे चेहरा लाल हो गया है तुम्हारा। वो अपना हाथ उसकी गाल पर अंदाजे से फेरता वहां बहती नमी पूंझने में लगा था, पर लुशे ने उसके हाथ को दोनों हाथों में जोर से पकड़ा, जैसे यूं करने से वो अपने डर से लड़ सकती हो। बस करो, बेहोश हो जाओगी मजीद रोई तो। मैं पराठे बनाने की कोशिश करता हूँ, और अंडे भी। वो इसे आंखें उठाकर देखते रोते हुए नफी करती सिसकी, जैसे उसे बुरा लगा हो कि वो ये सब उसके होते करे। नहीं, मैं बना लूंगी। वो रोते हुए मिनमिनाई तो आरास ने इसे कुछ ना सोचते अपने गले लगाकर जोर से भींचा कि वो ये हल्क तक उतरे आंसू पीने में कामयाब हुई। तुम अपने डर संभाल लो, बाकी सब संभालने की मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम ना रोया करो। चलो बस करो, ये इतनी बड़ी मुश्किल नहीं कि तुम समझो सब राहें बंद हो गई। तुम किसी आम आदमी की बीवी नहीं हो, इतना याद रखो। वो उसकी पीठ थपकता इसे कुछ देर चुप करवाता रहा। जब उसका वजूद कांपना बंद हुआ तब वो इसे रूबरू लाया, लेकिन इतने प्यार से जैसे वो कांच की गुड़िया हो। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में दबा लिए तो लुशे ने नजरें उठाकर आरास की आंखों को देखा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को खुद पर आपकी तरह मेहरबान नहीं देखा। मैं खूबसूरत देखकर जिस भी शख्स, चीज या मंजर के करीब गई, वो जल्लाद, आग और कयामत निकला। आप क्या हैं इनमें से आरास? वो ऐसी गहरी बातें, ऐसे दिल गिरफ्ता सवाल करेगी, आरास को उम्मीद ना थी। तभी वो उसके चेहरे पर झूल आते बाल दोनों हाथों से समेट कर शायद खुद पर मुस्कुराया। मजनून ये वो लोग हैं जो अपने सब प्यारों की तबाही अपने कंधे पर लिए फिरते हैं, ताकि इन प्यारों को पता ना लगने दें कि वो तबाह हुए या नहीं। ये वो लोग हैं जो तकलीफ झेल झेल कर इतने चमक चुके हैं कि कोई तारीकी इनको बुझा नहीं पाती। वो इसे अब तक कितना संजीदा पहली बार देख रही थी। फिर आरास ने नजरें झुका ली, जैसे वो ये जवाब खुद से भी उम्मीद ना रखता था। मैं भी क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बस आरास ही ठीक हूँ। वो अपनी तल्ख बात का वजन अपनी ही शरारत और इस्तेहकाक से कम कर गया तो लूशे की नजरें एहतराम में झुकी, और आरास को महसूस हुआ वो काबिल इज्जत बन गया है। कम से कम आलूश हैदर के लिए तो बना है। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? वो उठने लगी जब आरास ने उसे पकड़कर वापस बिठाया, और वो टेक लगाती खुद पर जरा झुक जाते आरास को देखने लगी। उसकी नजदीकी फितरी तौर पर लूशे की आंखों तले गालों से थोड़ा ऊपर गुलाब लकीरें जगा गई। मैं जिंदगी में पहली बार नाश्ता बनाऊंगा, तुम नहीं बना रही। आटा गूंदना मुश्किल था, वो तुम कर चुकी हो। अब मुझे मौका दो। तुम बस यहाँ बैठकर अपने आप को महफूज मानने की कोशिश करो। समझ आ रही है? वो इसे ये सब कैसे करने देती? वो इतना तो जानती थी बड़े घरों के लोग खुद पानी भी उठकर नहीं पीते, तो भला नाश्ता कहाँ बनाते होंगे? अब कैसे करेंगे? हाथ वगैरह चला बैठेंगे।
میں اتنی بھی مریل نہیں ہوئی، میں کر لوں گی۔ مجھے مزید شرمندہ کر رہے ہیں آپ آراز، پہلے ہی اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ آواز میں خراشیں اودنے لگیں۔ وہی تو چاہتا ہوں تم اب اچھا محسوس کرو۔ ہمارا نکاح جیسے بھی ہوا لیکن کسی بھی لو ارینج میرج سے قدرے زیادہ بہتر ہے، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داری اٹھانے دو۔ رہی بات اس نواب زادے کی، وہ اس کی ملائم گال پکڑ کر دباتے لمحہ بھر رکا تو وہ چھوئی ہوئی سی ہوئی۔ آج نوابی چھوڑ کر غلامی چننے کا وقت ہے۔ رسک ہی صحیح لوشے، کیا پتہ اچھا ناشتہ بنا لوں پہلی بار ہی، اور تم مجھے پارٹ ٹائم جاب پر اپنا شیف رکھ لو، 200 دہاڑی بھی بہت ہوگی آپن کے لیے۔ وہ روتے روتے اس کی باتوں پر ہنس پڑی تو آراز کے ہونٹ بھی مسکرا دیے۔ کتنی سادہ اور ریاکاری سے پاک تھی وہ ہنسی، جیسے کوئی تھک ہار کر ہنس دے۔ وہ جو ان پر چیخا وہ بھی یہی شخص تھا کیا؟ وہ تو کوئی اور آراز تو رضے ہے۔ وہ ہنستے ہنستے چپ ہو کر جب اسے دیکھتے اس شخص کی ذات کی ان دل ربا پہیلیوں سے مبخوت ہوئے بولی تو آراز نے فخریہ کالر جھاڑتے اپنے شوہے ورژن میں آتے دانتوں کی نمائش کی۔ ہاں یہی تھا، اب امپریس مت ہو جانا مجھ سے بنا میری کسی مشقت، تھوڑے پاپڑ بیلنے دو آراز ادریس تو رضے کو۔ اپنے لاپرواہ و دلکش انداز سے وہ بس اس لڑکی کا دل مو رہا تھا، ورنہ تو اس نے اپنا یہ روپ بھی پہلی بار دیکھا۔ وہ جیسا بھی تھا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اسے، بھلے پھر یہ سب اس کا لوشے پر کھایا طرز ہی کیوں نہ نکلتا۔ وہ تب بھی مطمئن تھی کہ کسی واقعی انسان کے مرتبے پر پورا اترے شخص کا طرز پانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جائیں پھر بنائیں، میں بھی آ جاؤں کچن میں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اسی مسکراتے چہرے کے سنگ اٹھا اور اپنا خوبصورت و مضبوط ہاتھ پھیلا کر بن کہے اس حسین آفر کو قبول کر لیا۔ تم آ سکتی ہو، مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھی اور پھر اس کی شوخ نظروں سے نظریں چرا گئی تو آراز نے مسکراتے ہوئے اسے کچن تک لایا، لیکن اس سے پہلے وہ مدد کی خاطر فریج سے انڈے نکال کر لانے کے بعد انہیں باؤل میں توڑتی، آراز نے عقب سے آتے اسے دونوں بازوؤں سے اٹھایا۔ وہ اس اچانک افتاد پر سہم گئی، مگر آراز نے اسے شیلف پر اسی جگہ جب بٹھایا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا تو دونوں کی آنکھیں پھر سے بڑے فسوخیز انداز میں آ ملی۔ وہ صاف صاف گھبرا رہی تھی کیونکہ ان کے بیچ کچھ تو ایسا طلسمی تھا کہ بنا ایفرٹ وہ ایک دوسرے کی طرف ہمک سکتے تھے۔ کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ وہ جو دعا گو تھی، پھر سے آراز کی اس پر سے یہ بے خود توجہ ہٹے۔ دعا بھول کر آنکھیں پھیلائے آراز کے منہ سے نکلتے اس سوال پر جم کر برف ہو گئی۔ جی، وہ صدمے سے بڑبڑائی ہی جب آراز نے ذرا جھک کر اس کی گال زور سے چوم لی۔ وہ جو حیرت و صدمے میں جی بڑبڑائی تھی، اسے آراز نے اجازت مان کر یہ جو کیا، لوشے کی آنکھیں خود بہت سختی سے بھنج کر رہ گئی، جبکہ وہ خود حیرت و سرور کی کیفیت میں مبتلا ہوا کہ اسے یہ کر کے کتنا اچھا لگا۔ جی میں نے صدمے و حیرت سے کہا تھا۔ وہ منہ پھیر کر آنکھیں کھولتی سرگوشی کے سنگ اپنی شرم و حیا اور جان لیوا کیفیت چھپاتے بولی تو آراز نے بھی بناوٹی ندامت والی اسمائل دیتے فاصلہ بنا کر گندے آٹے کے باؤل تک قدم بڑھائے، جبکہ اس گرم نرم شدید اور نہ جانے کس درجے کے خوبصورت بوسے نے لوشے کے پورے وجود کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اوپس، مجھے لگا تمہارا جی ہاں ہے، واپس کر سکتی ہو میری کس اگر نہیں رکھنی۔ آراز نے اسے گوندے آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتے لوشے کو شوخ نظروں میں بھرا، جس کا پورا چہرہ گلابی ہو کر دہک رہا تھا۔ نہیں، واپسی نہیں، رکھ لی ہے۔ ان پیڑوں کو بہت چھوٹا رکھ رہے ہیں آپ، مجھے کرنے دیں، آپ سے نہیں ہو رہا۔ لوشے کا بس نہ چل رہا تھا، اسے ہٹا کر خود پراٹھے بنا لیتی، لیکن وہ بھی بیچاری کے امتحان سارے آج ہی لے رہا تھا۔ ہوگا لوشے، صبر رکھو، مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں جو نہ ہو سکے۔ وہ بھی ضدی اپنی پر اڑا تھا، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے گیند نما پیڑے بیلنے کے بیچ 2 سے 3 تو اس نے بیلن کے ساتھ ہی چپکا دیے۔ اف، آراز اس کے نیچے پہلے ہوش کاٹا تو لگا لیں، اسے تھوڑا سا بیل کر اندر آئل لگا کر درمیان میں آدھا کٹ بھی لگائیں، پھر سے آدھی بیلی روٹی کو گول طریقے سے گھما کر پیڑا بنائیں۔ وہ شیلف پر بیٹھ کر جس طرح بار بار اس کے الٹے کام دیکھ کر بول پڑتی، آراز کی اس پر پڑتی شدید میٹھی نظر منظر کا سرور بن جاتی۔ بہت مشکل نہیں ہے یہ کام،
अच्छा अच्छा, मैं अब ठीक से करता हूँ। आरास ने इस बार जैसा लोशे ने कहा वैसा ही पराठा बेला और फिर इसने पहला पराठा कामयाबी से तवे पर डाला, लेकिन ठंडे तवे पर, क्योंकि जनाब ने चूल्हा ऑन ही ना किया था। वो अपना सर थाम गई जब पराठा तवे पर फेंकने के बाद आरास ने चूल्हे का बर्नर ऑन किया, कहकहा लगाया, कितना क्यूट माथा पीटा तुमने लुशे, लेकिन बेफिक्र हो, अब तुम मेरा शाना थपकोगी, क्योंकि दूसरा पराठा मैं दुनिया का बेहतरीन पराठा बनाऊंगा। आरास ने पहला पराठा तवे पर छोड़कर ऐसे इस बेचारे से ताल्लुक तोड़ा जैसे वो खुद ही उछल उछल कर पक जाएगा, और इसे दूसरा पराठा तैयार करने में मसरूफ देखे वो खुद ही मजीद बर्दाश्त ना करती शेल्फ से उतरी। आरास ने मना भी किया, मगर वो ना मानी और तवे पर हल्के से गर्म होते पराठे को पलटा और एक चम्मच घी इस पर डालकर सेकने लगी। अच्छा, ये भी करना होता है? आरास ने आरास ने हजल होते आंखें चुराई, लेकिन इस बार लोशे मुस्कुराई। इसने पहला छोटा सा पराठा अच्छे से दोनों तरफ से पकाकर प्लेट में रखा। तब तक आरास दूसरा पराठा बेल चुका था। तभी लोशे को उठाकर वापस शेल्फ पर बिठाए मुस्कुराया, अब तुम उतरी तो मैं गुदगुदी करूंगा तुम्हें। वो इसे जोमानी अंदाज में वार्न करे लोशे के सर हिलाने पर वापस चूल्हे के पास गया और दूसरा पराठा आरास ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाकर सेका और उसके बाद आमलेट भी बनाया। लुशे ने इसके बाद मुस्कुराकर ही देखा, फिर दोनों किचन डाइनिंग टेबल की तरफ कुर्सियां संभाल कर बैठे, जहां आरास ने नाश्ता खुद लगाया जबकि कॉफ़ी बनाई जो ऑटोमेटिक मशीन से बहुत जल्द बन गई। लुशे ने कभी कॉफ़ी नहीं पी थी, तभी आरास ने उसके लिए क्रीमी झाग वाली बनाई, क्योंकि पहली बार पीने पर ऐसी ही बेहतरीन थी। वैसे मैं पराठा अवॉइड करता हूँ अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए, लेकिन आज खाऊंगा, भले कितनी ही कैलोरीज गेन कर लूं। वैसे मैंने अपनी कॉफ़ी प्लेन रखी है जो कड़वी होती है, फिर भी मुझे ये इतनी मीठी कैसे लग सकती है लुशे? वो लुशे को नाश्ता करता देखे उसकी कॉफ़ी उसके सामने रखे, अपनी ब्लैक कॉफ़ी 20 सिप लेकर पीता अजीब सी मिठास महसूस किए, बोले बिना ना रह सका। तो लुशे ने उसकी तरफ ना समझी से देखा, क्या पता आपने चीनी शामिल कर दी हो गलती से। लुशे ने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिया तो आरास ने उसकी ना समझ सी इस प्यारी हैरत पर कुछ देर बिना आंखें चुपकाए उसे देखा। नहीं, मैंने तुम्हें किस जो की, अब से जब भी प्लेन कॉफ़ी पीऊंगा तुम्हें किस करूंगा पहले, मुझे तो क्रेजी कर दिया इस तरह की मीठी कॉफ़ी ने। लुशे ने जो नवाला लिया वो आरास की गुलफिशानी पर बेचारी के हल्क में फंस गया। और शदीद फंदा लगने पर जब खांसी तो आरास फौरी अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास पहुंचा, उसके साथ ही कुर्सी घसीटी, पानी का ग्लास उठाकर खांसती लुशे के लबों से लगाया तो इसने बमुश्किल 2 घूंट भरे, और जब आरास ग्लास टेबल पर रख रहा था तो लुशे ने इसे ससरी सा देखा, लेकिन फिर फौरी नजरें चुरा गई। अब ठीक हो, आराम से खाओ, जानता हूँ भूख लगी होगी तुम्हें, लेकिन ऐसे तकलीफ पहुंच सकती है तुम्हारे गले को, कोई हराश या चुभन तो नहीं होने लग गई? वो उसके फिक्र भरे सवालों पर फौरी ना में सर हिला गई। क्या बताती, उसके हल्क में तो आरास तो रज़ाई की बात फंसी है। शुक्र है, चलो आराम से खाओ, अपनी कॉफ़ी भी पियो, तुम्हें अच्छी लगेगी, सिप लो ताकि गले को आराम मिले। वो उसकी हिदायत पर फौरी कप उठाकर लबों से लगा बैठी, और वो बहुत गर्म थी, जिस सबब लुशे की जुबान बुरी तरह जली, जबकि उसके ऐसे बुखलाहट में जुबान जला बैठने पर आरास उसे हफ्के से देखने लगा। लुशे, क्या कर रही हो, जुबान जल गई क्या? उसके सवाल पर शर्मिंदगी से सर हिला गई। अब हाफ टेस्ट आएगा मेरी बनाई कॉफ़ी का तुम्हें। ओ लड़की, तुम भी हद करती हो। वेट। वो उसके पास से उठा तो लुशे भी बेचैन हुई, क्योंकि वो फ्रिज की तरफ गया और वहां से थोड़ा सा ठंडा दूध एक ग्लास में डालकर उसकी तरफ लाया। इसे पियो, घूंट लेकर मुंह में कुछ देर रखो, फिर निगल लो। वो उसके हाथ से ग्लास लिए हदायत के मुताबिक दूध के घूंट भरकर मुंह में रखती आरास को देख रही थी, जो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट में भी फिक्र पिन्हा थी। आरास साहब, बाहर बुरहान खान आए हैं। इसी लम्हे घर के केयर टेकर ने जब आकर बताया तो लुशे ने हैरत तो परेशानी से आरास को देखा। ठीक है, बिठाओ उन्हें, हम आते हैं। वो आरास का जवाब सुने चले गए तो लुशे ने घबराकर आरास के हाथ को जकड़ा। मामू, यहाँ कुछ बुरा हुआ है क्या? वो शदीद खौफजदा हुई, लेकिन आरास ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाया। बुरा क्यों होगा?
وہ تم سے ملنے آئے ہوں گے، میں نے نمبر لیا تھا تو کل ایڈریس بھی بھیج دیا تھا کہ وہ فکر مند نہ ہو تمہارے لیے۔ وہ اس کی پریشانی قدرے مٹا گیا، جس کے بعد وہ آراز کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی سمت بڑھی جہاں انہیں اور سجل کو بٹھایا گیا تھا۔ سجل اور برہان خان تو اسی پر خوش ہو گئے تھے کہ یہاں ان کا استقبال کم از کم انسانی تو ہوا ہے۔ لوشے جیسے ہی آراز کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، برہان خان اور سجل مسکراتے اٹھے۔ پہلے برہان خان نے ہی اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے لگایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گئی، اس کی عنبر آنکھیں بھیگی۔ ماموں کی جان، تم اکیلی نہیں ہو بچے، دیکھو میں اور سجل تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ان کے کہے پر سر ہلاتی سینے سے الگ ہوئی ہی جب سجل نے اسے آ کر اپنے گلے لگایا۔ وہ اپنے لالا کے کیے پر بہت شرمندہ تھی، جبکہ لوشے کو امید سے بڑھ کر ملنا حیران بھی کر رہا تھا، اور آراز ذرا فاصلے پر ہی کھڑا بس ان سب کو دیکھ رہا تھا، جسے انہیں اچھے سے ملتے دیکھنا خود بھی اسے اچھا لگ رہا ہو۔ میں بہت فکر مند تھی تمہارے لیے، لیکن لگتا ہے ایک بہترین انسان تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا آراز ترزے، آپ یہ سب جو ہماری لوشے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی بہت قدر ہے ہماری نظر میں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ سجل نے اول تو لوشے کو کہا، پھر وہ آراز کی بھی ممنون ہوئی جو اس کے بعد خود بھی آگے آیا۔ انہیں تشریف رکھنے کا معزز اشارہ بھی کیا۔ آلوش بھی افسردہ تھی کیونکہ پولیس والا ڈر ابھی تک اس پر حاوی تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں وہی انصاف کے تقاضے بھی ہیں، لوشے بے گناہ ہے تو اسے کوئی سزا میرے ہوتے نہیں ملے گی، آپ دونوں بے فکر رہیں۔ بابا سائی نے قانون کو بیچ میں شامل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوشے کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ جب تک میری گواہی ہے کوئی لوشے کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں جب چاہیں اس سے ملنے آ سکتے ہیں، اور میرے نزدیک بہترین ہے یہ۔ اس کے ڈر کچھ میں ختم کر رہا ہوں، کچھ آپ کریں۔ برہان خان اور سجل تو شادی مرگ کی سی شکر گزار کیفیت میں تھے کہ لوشے کی اس وقت آراز کتنی بڑی ڈھارس تھا۔ وہ لگتا ہی نہ تھا اس آریز کا بھائی ہے، نہ یعقوب تورزئی کی اولاد لگتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بچے، اللہ تمہیں رنگ لگائے، میری لوشے بے گناہ ہے، یہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس نے تو بچپن سے ناانصافیاں سہ کر بھی اف نہیں کی، میری صبر والی بچی ہے یہ، تم شاید اس کے صبر کا پھل ہو، بہت مشکور ہیں ہم تمہارے۔ لوشے اس وقت برہان خان کی بازو کے حصار میں بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف سجل اور وہ جینٹل مین سامنے پروکار انداز میں سنگل کاؤچ پر بیٹھا بس لوشے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ میرے بھی صبر کا پھل ہو برہان خان، وہ یوں لوشے کو دیکھ رہا تھا جسے اس بظاہر چھوٹی سی لڑکی کی ذات میں چھپی ساری گہرائیاں جاننے کا طلبگار ہو۔ لوشے کی نظریں جھکیں تو سجل اور برہان خان نے شدید مسرور ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو مجھ گناہ گار کی عادت درد دوا بن جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے اس کو اکیلا مت چھوڑنا آراز۔ وہ اپنی آواز کو ٹوٹنے سے روک نہ سکے، پچھتاوا، کرب، دکھ کیا کیا نہ تھا ان کے رندے لہجے میں۔ انشاءاللہ مجھے آلوش نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں آپ دونوں یہاں آئے میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن اگر کبھی مجھے وہ راستے میں نظر آیا تو اس چیز کا حساب دے گا، اس کے لیے آپ دونوں دماغی طور پر تیار ہو جائیں۔ تب بھلے میں لوشے کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب یہ میری عزت ہے، اس کے ساتھ برا بولنے والے کے لیے تو میں رحم دکھا سکتا ہوں انسانیت کے ناطے، لیکن جسمانی طور پر برا کرنے والے کے لیے نہیں۔ اسے پیغام دے دیجیے گا کہ آراز ترزے کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ سجل اور برہان خان سمیت لوشے کے چہرے کی رنگت بھی بدلی جب آراز نے سیدھا سباؤ یہ سب کہا۔ ظاہر ہے جیسا بھی تھا مہروز خان ان کے لیے اہم تھا، تبھی تو آراز کے ایسے الفاظ ان کو بھی سنجیدہ کر کے اور ماحول تلخ ہوتا دیکھے آراز نے خود ہی معذرت کیے لوشے کو ان دونوں کے ساتھ چھوڑا اور خود وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا تاکہ چائے وغیرہ بنا سکے، جبکہ اس کے جاتے ہی سجل نے لوشے کا ہاتھ پکڑا جس سے وہ سجل کو دیکھنے لگی۔ قدر کرنا اس آدمی کی لوشے، جب تک تم آراز ترزے کے ساتھ ہو واقعی محفوظ ہو، میں اور بابا بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گے۔ رہی بات امی کی مہروز لالا کی تو میں اور بابا ان دونوں سے بات تک نہیں کر رہے۔ جانتی ہوں تم ہم سے بھی ناراض ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اور بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، آراز کے ساتھ ساتھ تم ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ سمجھو۔ لوشے نے بس سر ہلایا، وہ ایسی ہی تھی جن لوگوں کو پچھلے کئی سال سے آزما چکی تھی، اب مزید امیدیں نہیں لگا سکتی تھی۔ پھر بھی اسے اچھا لگا کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ اس کے ساتھ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ مہروز اور شمیم میرے لیے اب وہ جگہ نہیں رکھتے، وہ دونوں ظالموں میں شامل ہیں اور ہم نے ان کے عیبوں پر پردے ڈالنے کی کوششیں کی، معاف کر دو لوشے،
وہ उन्हें रोता नहीं देख सकती थी। वो जानती थी उनकी मजबूरियां। जिस घर में वो इतनी सख्त जां होकर निढाल हो जाया करती थी, वह इन दोनों पुरखुलूस लोगों की कहाँ चलती। मैं आपसे और सजल से नाराज नहीं हूँ, ना मेरे लिए आप इन दोनों से नाता तोड़ें। मैंने तो आराज को भी कहा है मुझे कहीं दूर भेज दें, जहाँ कोई लुच्चे को ना जानता हो ना पहचानता हो। मेरी अम्मी बाबा मर चुके हैं, जो मरहूम आज थी वो भी मर गई। अब मैं किसी से बदला लेने के काबिल भी नहीं रही। मैं तो खुद एक कातिल कहला रही हूँ। मुझे बस गंदी मौत नहीं मरना, कातिल का लेबल लेकर इस दुनिया से अपनी अम्मी बाबा की दुनिया में नहीं जाना। तो मैं आराज का एहसान लेने पर मजबूर हूँ। वो मुझ पर से ये कालक हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा उनके थकने से पहले ये स्याही मिट जाए और मैं भी। सजल और बुरहान खान बहुत तकलीफ में थे, शर्मिंदा थे, क्योंकि बहुत साल बहादुर रहने के बाद उनकी ये मजबूत लोशें कमज़ोर पड़ रही थी। वो जो अकेले लड़ने और अपना बचाव करने की आदी थी, अब किसी के रहमो करम पर थी और ये उसे तोड़ रहा था। फिजा जैसे इसके बाद बोझिल सी हो गई, लेकिन आराज की सब सुन चुका था। वो ना चाहते हुए भी लोशे की हिम्मत तोड़ने का बायस बना, ये उसे तकलीफ पहुंचा गया। वो बहादुर थी और बहादुर ही रहने के लिए बनी थी, और आरास अब पहले से ज्यादा उसके लिए सोच रहा था, और अब ये सोचना सतही तो बिल्कुल ना रहा था। मिरान हॉस्पिटल पहुंचा तो इसके साथ निकाह और गवाहान भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें इसने पहले बाहरी गाड़ी में रोका और खुद निमरा साहिबा जिस कमरे में एडमिट थी वहां पहुंचा। इसने हल्के बेज रंग का नर्म नेट स्वेटर पहना हुआ था, जिसके नीचे हल्के नीले रंग की शर्ट की कॉलर और कफ नजर आ रहे थे। नीचे इसने स्याह रंग की पैंट और स्याह शूज पहने हुए थे। मिरान के एक हाथ में घड़ी भी मौजूद थी। बाल इसने नफासत से सुलझा रखे थे, जबकि बियर्ड ट्रिम तो नहीं थी लेकिन काफी हल्की थी। मिरान ने दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अपने आप को गहरा सांस लेकर मिशकात को देखने के लिए तैयार किया। फिर दस्तक दी, जिस पर मिशकात ही उठकर दरवाजे तक बढ़ी। मिरान होगा मेरा लाडला। तारिक साहब अभी तक मनाफ को गोद में लिए बैठे थे जब उन्होंने दस्तक से ही आने वाले की मौजूदगी भांपी। मेरान, इस पर निमरा बोली, जबकि वो मुस्कुराए कि मेरान का तारुफ चंद लफ्जों में देना मुमकिन नहीं, तभी बस मोहब्बत से मुस्कुराए। मिशकात ने डोर नॉब पकड़कर दरवाजा खोला ही के सामने वो खड़ा था। मिशकात तो उसे अच्छे से जानती थी, पर उसे उम्मीद न थी वो भी आएगा। अलबत्ता मेरान के दिल की धड़कनें तो यहीं बेतरतीब हो गईं जब मिशकात ने उसे इतनी देर देखा। खुश आमदीद, वो नरमी से मुस्कुराकर एक तरफ हुई जब वो अपने पुरवकार अंदाज में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ से सब निपटा कर उसे कंपनी फौरी निकलना था, जहाँ शहराज हलील को पहुंचा चुका था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अब आप? मेरान ने एक प्यार भरी मशकूर निगाह अपने बड़ी पर डाली, जिनकी गोद में मनाफ को देखकर वो मुस्कुरा न सका, क्योंकि वो बच्चा बहुत दिलचस्प निगाहों से मेरान को ही देख रहा था। तभी मेरान ने जल्दी से निमरा साहिबा की इयादत की। बेहतर हो बच्चे। वो नरमी से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया, जबकि मिशकात ने आगे बढ़कर मनाफ को तारक फारूकी से भी लेकर उठाया, जिसके बाद वो भी उठ खड़े हुए। अंकल, निकाह और गवाहान आ चुके हैं, आप कहें तो मैं बुलवा लूं? मिरान ने जब ये पूछा तो एक बार फिर जैसे माहौल में जज्बातियत सी खुल गई। उन्होंने एक इजाजती निगाह निमरा और फिर मिशकात पर डाली, और इजाजत मिलते ही वो खुद निकाह और बाकी गवाहान को लेने निकल गए। अलबत्ता मिरान ने काउच की तरफ जाते बैठ जाते सामने ही खड़ी मिशकात और उसकी गोद में पकड़े गए मनाफ को देखा। वो शायद अम्मी से बात करना चाहती थी, क्योंकि निमरा साहिबा रो पड़ी थी। तभी मिरान ने फौरी उठकर बेइख्तियार हाथ आगे किए, जैसे वो मनाफ को उठाना चाहता हो। मिशकात की नजरें इन हरी आंखों से मिली और सितम के मनाफ वो 6 माह का बच्चा यूं अपने हाथ मेरान की तरफ उठा गया कि मिशकात भी हैरत में डूब गई। वो बच्चा कभी किसी गैर या अजनबी की तरफ ऐसे नहीं बढ़ा था। दे दें, वो मेरे पास आना चाहता है। मिशकात ने नजरें से चुराते मनाफ से बहुत आहिस्ते और संभालते अंदाज में पकड़ाया ही, जब मिरान ने इसे बहुत महारत से उठाते खुद से लगाया और वापस काउच पर इस छोटी सी हसीन दुनिया को लिए बैठा। अम्मी, जबकि मिशकात इस खूबसूरत मंजर से निगाहें हटाए बमुश्किल हटाए अम्मी तक पहुंची। उनके पास बैठे इसने अम्मी को गले से लिपटाया। मेरान ने इन माँ बेटी को ना देखा, लेकिन वहां पहले दर्द से वो अनजान न था। बहरहाल कुछ देर तक निकाह और गवाहान आए तो वहीं निकाह पढ़वाया गया, जबकि मिशकात इतनी अम्मी के लिए जज्बाती हो गई कि उसे याद ही न रहा कि मनाफ कब से मेरान के पास ही है। ये निकाह खैर से तकमील पाया तो तारिक साहब खुद मेहमानों को बाहर तक छोड़ने गए, तो मेरान भी मनाफ को लिए उनके हमरा गया। अलबत्ता मिशकात अंदर अम्मी के गले लगी, उनको संभालने में लगी थी। मुबारक हो आपको अंकल।
وہ مہمانوں کو سی آف کرتے واپس ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جب میران نے کیوٹ سی سرگوشی کی، جس پر طارق فاروقی نے درد بھری نگاہوں سے میران کو دیکھا۔ نہیں، تمہیں مبارک ہو، اب تمہاری مشکات بے آسرا نہیں رہے گی۔ یہ تمہیں سکون سے بھرے گا نا اب میران؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ابھی بھی میران کے لیے پریشان تھے، جس پر وہ مناف کو دیکھتے مسکرایا۔ اسے لگا تھا شاید مناف سے اس کی دوستی ناممکن ہے، لیکن تھوڑی سی دیر میں وہ بچہ اس شخص کی مہربان گرفت سے مانوس ہو گیا تھا۔ مجھے سکون تو اس کے بیٹے کو اٹھا کر بھی مل گیا ہے۔ میرے سکون کی کیا ہی بات ہے انکل، لیکن جس سکون کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی ملا ہے۔ اب وہ میرے مہربان انکل کی بیٹی ہے، اسے کوئی دھوپ چھو بھی نہیں سکے گی۔ آپ نے یہ کر کے میران طرزے کو خرید لیا ہے۔ آپ کو اتنا آزمانے پر معافی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ہری آنکھیں سرخ ہونے سے روک نہ سکا تو طارق صاحب نے پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کی بازوؤں میں بے حد سکون پاتے مناف کا۔ مجھے بھی میری نمرہ دینے کے لیے شکریہ۔ جیتے رہو میرے دل کے ٹکڑے، اور میری یہ چھوٹی جان بھی جیتی رہے۔ وہ دل برداشتہ سا کہہ کر کمرے کی طرف گئے تو میران نے اس بچے کو دیکھا، پھر اس کی خوشبو محسوس کرتا وہ وہیں باہر لگے آرام دہ ویٹنگ ایریا کے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ مناف اب تک اس کی گود میں تھا، وہ بالکل بھی میران کی گود میں بے چین نہ تھا۔ جبکہ طارق انکل کو اندر آتا دیکھے مشکات امی کے پاس سے اٹھی تو وہ اس تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی نم آنکھیں دیکھنے لگے۔ ان آنسوؤں کو ان آنکھوں سے بے دخل کر دو اب بچے، جیسے یہ میری بیوی ہے، تم میری پیاری بیٹی ہو۔ میں تم میں اپنی بیٹی پا چکا ہوں، دعا ہے تمہارے لیے بھی میں اچھا بابا بن سکوں۔ مشکات، جیتی رہو۔ وہ ان کی شفقت پر دل و جان سے مسکرائی اور سر بھی ہلایا۔ میری امی کا خیال رکھیے گا۔ مناف کہاں ہے انکل؟ وہ ایک پیاری بیٹی کے ساتھ ایک پیاری ماں تھی۔ مناف کے لیے اس کی فکر دیکھ کر نمرہ اور طارق دونوں مسکرا دیے۔ یہیں باہر ہی ہے میران کے پاس، تمہارے مناف کی اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ وہاں سے تو مشکات مسکرا دی، جبکہ وہ امی کو بھی پیار سے دیکھتی کمرے سے نکلی ہی جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر ہی میران اور اس کی گود میں بہت سکون سے ٹھہرے مناف پر پڑی۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ مشکات کچھ پل اپنی نظریں تک نہ ہٹا سکی، اور تبھی میران کی نظر مشکات پر پڑی۔ وہ قریب ہوتی اور میران کو پتہ نہ چلتا، ایسا کہاں ممکن تھا۔ بہت پیارا ہے، مجھے امید نہیں تھی بچوں کو اٹھانا اتنا اچھا لگتا ہے۔ مشکات کے لیے خوبصورت لمحہ تھا جب میران نے اس کے بیٹے کا ماتھا چوما۔ مجھے دے دیں، آپ کو تھکا دے گا۔ وہ اپنا اچھا لگنا ایک طرف کرتی تکلف سے باہیں پھیلا گئی تو میران نے اس کی کھلی بازوؤں کو محبت سے دیکھا، جسے وہ باہیں سب سمیٹ لینے کا ہنر جانتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتا تھا اس کی دنیا بھی بکھری پڑی ہے، لیکن کیسے کہہ سکتا تھا؟ لے لیں۔ وہ اٹھا اور اس نے مناف کو مشکات کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ وہ یوں تھا جسے ابھی بھی ایک ماں کے پاس سے ہی آیا ہو۔ میران نے نظریں جھکا کر مناف کو دیکھا، جبکہ مشکات اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس طرح اس بچے کو اپنائیت سے دیکھ رہا تھا، ایسی نظریں اس نے کبھی خلیل سکندر کی نہیں پائی تھی۔ جبکہ میران کو اب جانا ضروری لگ رہا تھا۔ وہ اس کو زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے دل کی حرکت خراب ہو جاتی تو وہ کیا کرتا۔ وہ بھی محسوس کر رہی تھی اس کے ہوتے مشکات کو 401 راحت کی موجودگی ملی۔ وہ پلٹنے ہی لگا جب مشکات بے ارادہ اسے پکار بیٹھی۔ میران کے دل کی حرکت تھم گئی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مشکات اسے اس طرح پکارے گی۔ پلٹ کر کھڑے میران تو رضائی کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آپ کو جب بھی مناف سے ملنے کا دل چاہے آپ آ سکتے ہیں طارق انکل کے گھر، میں اسے امی کے پاس چھوڑ کر ہی جاب پر جایا کروں گی کل سے۔ مشکات نے مزید بات مکمل کی تو وہ ہمت کیے پلٹا، ورنہ پلٹنا آسان نہ تھا۔ ضرور، مجھے اس اجازت پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اسے دوبارہ ملنا چاہوں گا، بہت شکریہ۔ میران کے اس قدر گریسفل طریقے سے مشکور ہونے پر وہ بھی مسکرا دی، اور مناف بھی مسکرا رہا تھا جسے وہ پہچان گیا ہو کہ اس کی ماں کی دنیا آسان بنانے والا صحیح یہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اسے نرم و ملائم لہجے میں دعا دیتی خود مناف کو لیے دوسری طرف گئی تو میران نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس کے دل میں جیسے بہار اتر آئی۔ اس نے میرا نام لیا۔
ایک بار مزید ایسے پکارو گی تو اپنا دل سینے سے نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا مشکات۔ کاش تم میری تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی ہو سکتی تو میں تمہیں بتاتا، صرف تمہارے میرا نام پکارنے پر ہی میرے دل کے کتنے درد چلے گئے۔ کاش تم میری ہوتی۔ یہ خوشی چند پل کی تھی، پھر وہی مسماری، کیونکہ دسترس سے باہر اس کا پورا جہاں جو سرک گیا تھا۔ وہ بہت دل برداشت تھا، اجلت میں وہاں سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ اب ہمت بھی نہ تھی کمپنی جا پاتا، لیکن اسے ہمت کرنی پڑی، جبکہ طارق صاحب کو بھی اب واپس جانا تھا۔ وہ رات میں آ کر مشکات، مناف اور نمرہ کو لے جانے دوبارہ آنے والے تھے۔ مہران کون ہے آپ نے بتایا نہیں؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھے جب نمرہ کے دوسری بار پوچھنے پر وہ دردناک سا مسکرائے۔ میری بیٹی کی محبت، نکاح ہوا تھا دونوں کا، لیکن وہ تب کینسر کی آخری سٹیج سے لڑ رہی تھی۔ چند دن وہ میران کے ساتھ رہی اور پھر ہم نے اسے کھو دیا۔ تب سے میرا سب کچھ وہی بنا ہوا ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کی موت پر پاگل ہو جاتا نمرہ۔ آج اگر ہوش و حواس میں ہوں، سلامت ہوں، تو میران کی وجہ سے۔ تم یہ سمجھو وہ میرا بہت بڑا سہارا ہے اور میں اس کا۔ کہ بتاتے طارق صاحب کی آنکھوں میں جو رائیگانی کا دکھ امڈا، اس سے نمرہ بخوبی واقف تھی۔ تبھی بہت ناراض ہونے کے باوجود انہوں نے ہاتھ بڑھا کر طارق فاروقی کی آنکھ سے بہتا آنسو صاف کیا، جس پر وہ نمرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اپنے سینے سے اس ہاتھ کو جوڑ گئے۔ میں تمہارا آخری سانس تک خیال رکھوں گا۔ جو کچھ ہو گیا اس کی تپش سے ہم دل، دماغ اور اپنے وجود نکالنے میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اب سے میرا دوسرا سہارا تم ہو نمرہ۔ میں تم سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ ہر لگتی چوٹ پر میری تم سے محبت بڑھتی گئی۔ ہر درد پر تم یاد آئی کہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اس حال میں گرفتار ہی کیوں ہوتا۔ وہ فکر و محبت کرنے والی معصوم سی، بہت سادہ سی نمرہ مجھے واپس دو گی نا؟ اسے مارا تو نہیں نا تم نے؟ وہ اس شخص کو بچوں کی طرح روتا دیکھ کر خود بھی تکلیف میں تھی۔ سچ کہتے ہیں جس سے محبت ہو جائے، آدمی اس عورت کے سامنے وہ آنسو بھی بہا دیتا ہے جن پر شبہ ہو کہ وہ اس کے ضبط کی توہین کر دیں گے۔ میں نہیں جانتی۔ وہ تکلیف سے سر جھکا گئیں، لیکن صاف ظاہر تھا ان سے طارق فاروقی کے آنسو برداشت نہ تھے۔ یہ سوال ہی غلط ہے، معاف کر دو۔ خیر میں رات تک تم سب کو لینے آؤں گا، تب تک خیال رکھنا اپنا۔ وہ خود ہی یہ باتیں ابھی نامناسب سمجھتے اپنی آنکھیں رگڑتے اٹھے تو نمرہ نے گھبرا کر ان کا ایک ہاتھ تھاما۔ طارق فاروقی کا دل اسی ہاتھ میں آ گیا۔ انتظار کروں گی آپ کا۔ یہ جملہ اس سادہ فکر و پیار کرنے والی نمرہ کی ہی نشانی تھی۔ وہ جھکے اور نمرہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ان کا ماتھا جذب سے چوما کہ چند آنسو نمرہ صاحبہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میری جان قربان تمہارے اس جملے پر، آتا ہوں۔ وہ جذبہ محبت سے کہتے دور ہوتے اٹھے اور نمرہ صاحبہ کی دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکلے ہی جب مشکات اور مناف کو دیکھتے رکے۔ میں رات تک لینے آتا ہوں تم تینوں کو، تب تک تم سب کے کمرے سیٹ کرواتا ہوں۔ خیال رکھنا بچے، اور تم بھی ماما کا خیال رکھنا میرے چیمپ۔ وہ بالکل نانا کی طرح ہی مناف کو پیار دیتے، مشکات کو بھی شفقت لٹاتے گئے تو وہ پھر سے جذباتی ہوئی، اور جب اندر امی کے پاس گئی تو مناف سمیت جا کر امی کے گلے لگی، کیونکہ اب لفظوں کی ضرورت ہی نہ بچی تھی۔ آخرکار مہرماں حبیبہ صاحبہ کے سنگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ سب نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا کہ وہ ہر طرح ٹھیک ہو کر اپنے گھر لوٹے، لیکن شاہ حویلی سے جیسے ہی ان کی گاڑی نکلی، مہرماں نے دادی جان کی طرف دیکھا۔ میں ایک بار جانے سے پہلے اس کے گھر جانا چاہتی ہوں، اس کے ریسٹ ہاؤس، بس ایک بار۔ حبیبہ شاہ یہ سن کر افسردگی سے اپنی پوتی کو دیکھنے لگی۔ جیسی مہرماں کی رات حالت تھی، انہیں بھی اعتراض کرنا مناسب نہ لگا، تبھی ڈرائیور کو انہوں نے پہلے زرغام کے ریسٹ ہاؤس چلنے کا کہا، جبکہ رات بھر خود کو جلائے زرغام بھی تھک گیا تھا۔ اس نے بھی یہاں سے سب ایسا ہی برباد اور بکھرا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ لیا، جو منور اور سجاد کے لیے باعث اطمینان تھا۔ تم دونوں مجھے علاقے کی ہر خبر دیتے رہنا۔ میری موت سے کسے فائدہ اور کس کس کو نقصان ہو رہا ہے، سب جاننا چاہوں گا۔ میں وہاں جا کر اپنے بنائے زیورات کی کلیکشن لانچ کرنے والا ہوں۔ ٹھیک کہا تھا تم دونوں نے، مجھے خود کو مزید برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تم دونوں یہی رہو گے، کیونکہ اس طرح میری موت حقیقی بنی رہے گی۔ جیسے ہی میری کوئی ماں یا باپ منظر عام پر آتے ہیں، میں اپنی موت کا یہ کھیل ختم کر دوں گا، اپنے تئیں بھی اپنی ماں کی تلاش شروع کر دوں گا۔ منور اور سجاد نے اس کی ہر بات توجہ سے سنی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھا۔ اس نے آج بھی گہرا بھورا جوڑا پہنا تھا جو اس کے پہاڑ وجود پر الگ ہی انت مچاتا۔
پیروں میں شوز جبکہ کندھوں پر سیاہ مردانہ شال، داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا آئینے میں اپنا برباد ہوتا سراپا دیکھے۔ پلٹا ہی جب کسی گاڑی کے قریب ہی بجتے ہارن پر زرغام نے باری باری منور اور سجاد کو دیکھا۔ اپنے آدمی بلائے ہیں کیا تم دونوں نے؟ زرغام نے لپک کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا ہی جب اسے ریسٹ ہاؤس کے گیٹ کے پار بڑی گاڑی دکھائی دی۔ نہیں، کسی نے نہیں آنا تھا، آپ یہیں رہیے گا، ہم دیکھتے ہیں۔ منور اور سجاد نے اسے مطمئن کیا اور خود عجلت میں کمرے کا دروازہ بند کیے نکلے۔ زرغام نے دوبارہ کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور پھر منور اور سجاد نے جب گیٹ تک پہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی مہرماں کو دیکھ کر وہ دونوں تو پتھرائے، کھڑکی کے ساتھ کھڑا زرغام بھی سکتے میں چلا گیا۔ یہ منوس یہاں کیوں ٹپکی ہے؟ زرغام کا تکلیف سے چہرہ سرخ ہوا لیکن ہلکے نیلے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، اطراف پشمینہ کی شال اوڑھے، فلیٹ چپل پہنے دروازے میں کھڑی مہرماں سجاد اور منور کے حیران چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بار اس کے کمرے کو دیکھنا چاہتی تھی، جا رہی ہوں یہاں سے۔ اس کی موت تم دونوں کا جتنا نقصان ہے اتنا میرا بھی ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اس کی ہاتھ لگی چیزیں دیکھنے دو، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ ڈر رہی تھی شاید یہ دونوں اجازت نہ دیں، پر وہ تو فوراً اس کے لیے راستہ چھوڑ گئے۔ مہرماں نے بھیگی سرخ آنکھوں میں تشکر بڑھ کر زرغام کے دونوں آدمیوں کو دیکھا اور گہرا سانس بھرے اندر داخل ہوئی۔ تبھی زرغام نے پردہ حقارت سے ٹھیک کرتے منور کو کال ملائی جو اس نے اٹھا بھی لی۔ کیوں آنے دیا تو نے اسے اندر؟ منور، منع کر اسے، کہہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ زرغام اپنے کمرے کی حدود تک دھاڑا تھا۔ ایک بار آپ بھی تو اسے دیکھنے گئے تھے، انہیں بھی آپ کی خوشبو چرا لینے دیں۔ کتنی ہی تھام سکیں گی کمزور دل کے ساتھ؟ ایسا ظلم ہم آپ کی مہرماں پر نہیں ڈھا سکتے کہ انہیں مایوس لوٹا دیتے۔ معاف کر دیں ہمیں۔ منور کی آواز میں آتی دراڑ پر زرغام اس سے کچھ کہہ بھی نہ سکا اور غصے سے فون بند کیے وہ اٹیچ ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا، کیونکہ جس جگہ وہ تھا وہ اسی کمرے کے باہر آ کر دروازہ کھول رہی تھی۔ مہربان نے دروازہ کھولتے جیسے ہی قدم اندر داخل کیے، اسی کمرے میں ایک ٹھنڈک کے ساتھ وہی خوشبو ملی جو کسی مردہ وجود کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ دروازہ بند کے ساتھ جا لگتی اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی۔ اس نے اس کمرے میں بھر بھر کر تاریکی انڈیل رکھی تھی، سیاہ دیواریں، سیاہ ہی ہر چیز۔ وہ روتی نہ تو کیا کرتی؟ اس کا دل چاہا اس حسارے پر اپنے بال نوچ لے۔ اس سے کیا چھن چکا تھا؟ اس کا درد کم ہونے پر کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیوں آئی ہے تو یہاں بدبخت؟ کیا چاہیے اب تجھے سجاڑ سے مہرماں؟ وہ اندر دیوار سے لگا اس کے ہر لیے قدم کی آہٹ اپنے کلیجے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بستر کی طرف بڑھی، پھر سنگار میز کی طرف جہاں رکھے ہیئر برش کو اٹھاتے مہرماں نے اس میں دکھائی دیتے ایک دو بال دیکھ کر کرب سے ہچکی لی۔ پھر وہ اس آئینے کو دیکھنے لگی جس سے مہرماں کو اپنا خوبصورت چہرہ خون سے اٹا نظر آیا تو وہ برش وہیں رکھے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو پڑی۔ اس کی ایک ایک لی بھاری سانس زرغام پر قیامت تھی۔ مجھے کل لگا تم زندہ ہو سکا، میں نے تمہیں محسوس کیا تھا، لیکن پھر کل رات میرا جس سے دل پھٹا شاید میں نے تمہیں واقعی کھو دیا۔ میں تمہیں نہیں کہہ سکی جو کہنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری موت کبھی نہیں چاہی۔ تم مجھے نہ بھی بتاتے کہ تم نے غیر عورت سے خود کو بچانا شروع کر دیا، تب بھی تمہاری موت نہیں مانگی۔ میں کیوں زندہ ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تم واقعی مر گئے ہو تو میں بھی مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اس لیے میں اس سے دگنی سہنے کے بعد ہی مروں گی۔ اب تم جتنے بھی کٹھور ہو جاؤ تم مجھے وہ درد کبھی نہیں دو گے جو میں نے تمہیں دیا۔ میں تمہیں سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ایک ایک چیز چھو رہی تھی، بالکل دیوانوں کی طرح کہ نہ جانے کس چیز کو زرغام نے چھوا ہو۔ اس کے بستر تک گئی، سرہانے بیٹھ کر اس نے تکیے پر بھی ہاتھ پھیرا۔ وہ اندر وہ شخص کرب و الم کی انتہا پر تھا، اس کے صبر اور برداشت کو اس کی بساط سے بڑھ کر آزما رہی تھی وہ بے درد۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ بہت زیادہ دھماکے دار اینڈ پہ میں نے ختم کی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے سسپینس، یہی تو وہ انتظار ہے جس سے آپ یہ 2 دن انتظار کرتے رہیں گے کب آئے گی ایپیسوڈ، اور منڈے کو جب آپ کو ایپیسوڈ ملے گی تو آپ کو ٹھنڈا سانس مل جائے گا ایپیسوڈ کے بعد۔ تو وہی ٹھنڈا سانس اب آپ کو ملے گا منڈے کو۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور تبصرہ ضرور دیجیے کیا لگتا ہے اب کیا ہونے والا ہے
کیا دھماکے ہوں گے اگلے ہفتے؟ اس ہفتے میں تو بہت سارے دھماکے ہو گئے ہیں، اب اگلے ہفتے میں کون کون سے دھماکے ہوں گے یہ آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں۔ تو ہیپی ویکینڈ، اچھا سا اپنا ویکینڈ گزارے۔ جس نے ابھی تک ناول شروع نہیں کیا وہ جلدی سے ناول سٹارٹ کر دے، پڑھ دے، اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کریں کہ ایک دھماکے دار تھلی مچاتا ہوا، آگ لگاتا ہوا ناول مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ لوگ بھی آ کر پڑھیں اور میرے سارے ریڈرز بھی جاگ جائیں۔ تو ملتے ہیں پھر منڈے کو دھماکے دار سے آغاز کے ساتھ، ایک نئے ہفتے کا آغاز نئے جوش اور ولولے کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔